بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوم عرفہ اس سال 2025 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے؟ کس دن کو کس تاریخ کو ہم نے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے؟ روزہ ہم اپنے ملک اپنے کنٹری کے حساب سے رکھیں گے یا پھر سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے رکھا جائے گا؟ نیت کیسے کریں گے؟ اس روزے کی نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کتنی ہے اور یوم عرفہ کی کیا فضیلت ہے؟ کون سی دعائیں ہیں جن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے؟ کون سی دعائیں، کون سے ذکر و اذکار، کون سے وظائف، کون سے کلمات اور کون سی تسبیحات ہیں جن کا ہمیں ذکر احادیث سے ملتا ہے؟ یہ تو زمین میں جا کر خون ریزی کرے گا، یہ جھگڑے فساد کرے گا، یہ تو تیری نافرمانی کرے گا۔ تم تو یہ کہتے تھے، اور آج میرے بندوں کو دیکھو کس طرح سے وہ بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود ہیں اور میری بارگاہ میں ہیں اور ایک ہی تمنا کے لیے بیٹھے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں جنت عطا فرما۔ یہ میری جنت کے طلبگار، میری رضا کے طلبگار ہیں جو اس وقت یہاں عرفات کے میدان میں موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، دنوں میں سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ سب دنوں میں 365 دن ہیں، سب سے افضل دن حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل دن عرفہ کا دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دن ہے یہ دعاؤں کا دن ہے، یہ قبولیت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے بہترین کلمہ ہے اور ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے۔ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ ویسے تو ذوالحج کے ہر دن کا روزہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذوالحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی جو ایک روزہ رکھے گا اسے 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ لیکن یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ روزہ بالکل مس نہیں کرنا، ہمیں یہ روزہ ضرور رکھنا ہے۔ تو اب جانتے ہیں کہ یوم عرفہ یعنی عرفہ کا دن کب ہے اور روزہ ہم نے کب رکھنا ہے۔ آج تاریخ ہے جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، آج تاریخ ذوالحج کی 7 ہے اور بدھ کا دن ہے، اسی طرح 4 جون ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو عرفہ کا دن بن رہا ہے جمعے کا، یعنی 6 جون 2025۔ 6 جون جمعہ کا دن ہوگا، یہ یوم عرفہ ہے یعنی عرفہ کا دن، یعنی جمعہ کے دن 6 جون کو ہم نے روزہ رکھنا ہے، یہ یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن۔ اور اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے اور اس کے علاوہ باقی عبادات کے جتنے بھی کام ہیں یہ ہم نے کرنے ہیں۔ اس دن میں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جس طرح کہ میں نے بتایا، لا الہ الا اللہ، اور اس کے علاوہ اس کی کثرت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ تسبیحات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور تکبیرات تشریق کی کثرت کریں۔ 9 ذوالحج کی صبح سے لے کر 13 ذوالحج کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد و عورت کے اوپر تکبیرات تشریق یعنی
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے اور 3 بار افضل۔ تو یہ تکبیرات تشریق ان کی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ روزہ ہم پاکستانی تاریخ کے حساب سے رکھیں گے یا پھر سعودی عرب کی تاریخ کے حساب سے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب جب 9 ذوالحج ہوگی وہاں پر یوم عرفہ ہوگا، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اپنے ملک کے حساب سے رکھیں گے۔ جو جس ملک میں رہتا ہے، یعنی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان انڈیا ملک میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر یوم عرفہ کب ہے، عرفہ کا دن کب ہے، کس تاریخ کو ہے، اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے، اور وہی آپ کے لیے عرفہ کا دن ہے۔ تو اس دن ہم نے یعنی 6 جون جمعہ کا دن پاکستان میں عرفہ کا دن ہے، تو ہم نے اس دن روزہ رکھنا ہے اور عبادات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل ہو گئے، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ قبولیت کا دن ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارا شمار ان بندوں میں فرما کہ جن کو تو نے آج کے دن میں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ بھی دعا کرنی چاہیے جہنم سے آزادی کی دعا۔ اے اللہ اپنا فرما بردار بنا، ہمیں جنت عطا فرما، اپنے مال و جان، رزق، جو بھی آپ کے مسائل ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔